والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی مالک الاحترام قابل عزت احترام معزز مکرم حاضرین مجلس سامعین محترم، تمام تعریفیں صلی اللہ کے لیے جو مال کی کائنات کی ہے، اطوار کی کائنات کی بے شمار غلط درود و سلام سید الاولین سید الآخرین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سے کمالات اور عظمتوں سے نوازا تھا. آپ اسلام کی شان اور عزت سے انتخاب خداوندی اور مراد رسول نبوت کا مان، پیغمبر کی دعاؤں کا صبر، عناصر اربع اور اہل اسلام کے قلوب و اذہان پر 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے. مصر و عراق کی 1000 سے زائد شہروں کے فاتح تھے. آپ کے دور خلافت میں آپ نے فوجی سونیوں کا نظام، بیت المال کا قیام، محکمہ ڈاک اور محکمہ پولیس کا سب سے پہلے نظام قائم کرنے والے وہ پیغمبر کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے زندگی کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے 25 سے زائد مقامات ایسے ہیں کہ اللہ نے عمر کی رائے اور قرآن کی رائے کو ایک کر دیا. زندگی کے اندر آپ نے 2 تمنائیں کی، 2 آرزویں کی، اور اکثر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلی واجعلنی فوقی بلدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ مجھے موت شہادت کی عطا فرمانا اور اپنے نبی کے شہر میں عطا فرمانا. علامہ ابن سعد طبقات ابن سعد میں لکھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی
مومنوں کی ماں زوجہ رسول حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابا جان آپ نے 2 دعائیں مانگی ہیں، 2 تمناؤں کا اظہار کیا ہے، موت شہادت کی مانگی ہے اور نبی کے شہر میں مانگی ہے۔ اس کی جرت ہے کہ وہ شہر نبوت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دے سکے۔ مدینہ کے اندر تو کوئی دشمن نہیں ہے، دشمن تو سرحدوں پر ہے۔ مدینہ کے اندر اس کی جرت ہے کہ وہ خطاب کے بیٹے عمر کے ہوتے ہوئے مدینہ میں داخل ہو جائے۔ آپ کو شہادت کیسے نصیب ہوگی؟ آپ کی یہ تمنا، آپ کی یہ آرزو کیسے پوری ہوگی؟ فرمایا بیٹا جب اللہ اپنا حکم لانا چاہے، جہاں لانا چاہے، اللہ اپنا حکم لا سکتے ہیں، پھر اللہ اپنا حکم لے کر آئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی دونوں تمناؤں کو نہ صرف پورا فرمایا بلکہ اللہ نے ایک اور نعمت سے نوازا۔ اللہ نے دونوں دعائیں قبول فرمائی اور ایک نعمت اور عطا فرمائی۔ اللہ نے اور شہادت کی عطا فرمائی، نبی کے شہر میں عطا فرمائی، عام جگہ پر نہیں بلکہ مصلی رسول میں عطا فرمائی۔ اللہ نے آپ کو بے شمار عظمت و کمالات سے نوازا تھا۔ آپ اسلام کی شان اور عزت تھے، ہر ایک کو عزت ملتی ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد عمر بن خطاب پیغمبر کے وہ صحابی ہیں کہ جن کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اسلام کو عزت ملتی ہے۔ آپ کی عادت شریفہ تھی کہ آپ پوری رات جاگتے، پہرا دیتے اور پھر جب صبح ہوتی تو لوگوں کو جگاتے، صفیں درست کرواتے، فجر کی نماز خود پڑھاتے۔ شہادت کے جب لمحے قریب آنے لگے تو ایک دن آپ جمعہ کے دن مسجد میں خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے۔ خطبے کے دوران آپ نے فرمایا کہ میں نے آج خواب دیکھا ہے اور خواب کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ ایک سرخ مرغ مجھے 2 چونچے مارتا ہے۔ یہ خواب مجھے میری موت کے قریب آ جانے کی خبر دے رہا ہے۔ اور پھر خودی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے ایک عجمی شخص قتل کرے گا۔ ایک جمعہ نہیں گزرا تھا کہ دوسرے جمعے فجر کی نماز میں آپ پر حملہ ہوتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حملہ کرنے والا ابو لؤلؤ فیروزی ایرانی ہے کہ جس نے آپ پر حملہ کیا۔ 26 ذی الحجہ اور 23 ہجری کو آپ پر حملہ ہوتا ہے۔ 1 محرم الحرام 24 ہجری کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رحلت فرما جاتے ہیں۔ آپ نے جب یہ خواب بیان کر دیا اور یہ تو قاتل ہے ابو لؤلؤ فیروزی، یہ مدینہ میں داخل کیسے ہوا؟ کیونکہ اس وقت مدینہ میں قیدیوں کے رکھنے پر بھی اجازت نہیں تھی۔ عمر کے دور میں یہ داخل کیسے ہوا؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے امیر تھے۔ آپ کا غلام ابو لؤلؤ فیروزی تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن خطاب کو خط لکھا کہ آپ اس کو مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت دیتے، کیونکہ اس کے بعد بہت سے فن ہے، ہنر ہے، اس کے فن سے، ہنر سے
مدینہ والے فائدہ اٹھا سکے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ میں آنے کی اجازت دے دی، مدینہ میں رہنے لگا۔ ایک روز امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتا ہے اور جا کر اپنے آقا مغیرہ بن شعبہ کی شکایت کرتا ہے کہ وہ 1000 درہم مجھ سے ماہانہ ٹیکس وصول کرتے ہیں، ٹیکس میں کمی کی جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو تیرے پاس فن ہے، ہنر ہے، اس اعتبار سے ٹیکس زیادہ نہیں ہے، ٹیکس میں کمی کرنے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا۔ یہ بڑے برے طریقے سے بڑھاتے ہوئے وہاں سے نکلتا ہے۔ ایک روز امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ تو ہوا سے چلنے والی ایک بند چکی بناتا ہے۔ کہا ہاں بناتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ ایک چکی میرے لیے بھی بنا دو۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کے لیے ایک ایسی چکی بناؤں گا جس کی شہرت مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب کے اندر ہوگی۔ امیر المؤمنین آپ کو اللہ نے فراست عطا فرمائی تھی، آپ سمجھ کے کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے، لیکن عدل تھا، انصاف تھا کہ جب تک جرم سرزد نہ ہو جائے کسی کو سزا نہ دی جائے۔ آپ اس وقت سب سے بڑے عالم جن کو اللہ نے تورات کا علم بھی دیا تھا، انجیل کا علم بھی دیا تھا، قرآن کا علم بھی دیا تھا، حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے۔ حضرت کعب بن احبار کیونکہ پہلے یہودی عالم تھے، عیسائی عالم تھے، بعد میں اسلام قبول کر کے مسلمان ہوئے تو اللہ نے ان کو قرآن کا علم بھی عطا کر دیا۔ آپ نے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اللہ آپ کو شہادت عطا فرمائیں گے۔ امیر المؤمنین نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ اللہ مجھے شہادت عطا فرمائیں گے؟ فرمایا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے۔ کہا کہ میرا نام لکھا ہے؟ فرمایا نام تو نہیں لکھا ہے، لیکن حلیہ یہی لکھا ہے، صفات یہی لکھی ہے، خوبیاں یہی لکھی ہے جو پیغمبر کے ایک صحابی میں پائی جاتی ہے، جو ایک پیغمبر کے خلیفہ میں پائی جاتی ہے۔ اگر اللہ جلال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ اپنی کتابوں کے اندر حضور کے ذکر کو پائیں گے، حضور کی خوبیوں کو پائیں گے، حضور کی صفات کو پائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں فرمایا، پیغمبر کے خلیفہ کے بارے میں فرمایا، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ تورات و انجیل تو نازل موسیٰ اور عیسیٰ پر ہو رہی ہے، لیکن یہ کتابیں بھی محمد عربی کا ذکر کر رہی ہیں۔ اللہ کے نبی کا ذکر اور اللہ کے نبی کے یاروں کا ذکر صرف قرآن میں نہیں بلکہ پہلی آسمانی کتابوں تورات و زبور کے اندر بھی آپ کو پیغمبر کے یاروں کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز میں تشریف لائے۔ یہ ابو لؤلؤ فروزی رات کو چن کر مسجد میں بیٹھ گیا۔ جب فجر کی نماز میں امیر المؤمنین تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے،
صفیں درست کروائی تو یہ پہلی صف میں کھڑا ہو گیا. ابھی تکبیر تحریمہ کہی تھی کہ اس نے آپ پر حملہ کیا. 3 بار کیے. ایک بار ناف کے نیچے کیا جو آپ کی ذلت کا سبب بنا. جو آپ کھاتے وہ زخم کے راستے سے پانی نکل جاتا. جب اس نے حملہ کیا تو صحابہ نے نماز توڑنا چاہی، اس کو نکلنے نہ دیا اور اس نے اپنے آپ کو وہیں پر اسی خنجر کے ساتھ ختم کر لیا. لیکن امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز توڑنے کا حکم صحابہ کو نہ دیا، بلکہ عبد الرحمن بن عوف کو ہاتھ پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کر دیا. فرمایا کہ عمر کی جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن محمد کی امامت کے اندر خیانت نہیں ہونی چاہیے. جگہ ایک ہی ہے، خنجر بھی ایک ہی ہے، ایک اسی جگہ سے جنت میں جا رہا ہے، ایک اسی جگہ سے جہنم میں جا رہا ہے. میں نے پوچھا ایسا کیوں ہوا ہے؟ بتایا گیا کہ اللہ نے عمر کو جنت اس وجہ سے عطا فرمائی ہے کہ اس بدبخت نے مارا ہے، اور اللہ نے اس کو جہنم اس وجہ سے عطا فرمائی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو مارا ہے. جو اپنے آپ کو مارتا ہے، اپنے جسم سے خون نکالتا ہے، اپنے جسم کو ایذا پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، وہ جنت کے راستے پر نہیں بلکہ وہ جہنم کے راستے پہ چل رہا ہے. آپ کا جب آخری وقت قریب ہوا، اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا، فرمایا کہ جاؤ اپنی ماں عائشہ کے پاس اور جا کر کہو کہ عمر اپنے دونوں یار پیغمبر اور ابو بکر کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اما عائشہ کے پاس جاتے ہیں، جا کر اجازت طلب کرتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ عمر کے علاوہ جب کبھی کسی نے مجھ سے اجازت مانگی تو میں نے اجازت نہیں دی، لیکن عمر کے مجھ پر احسانات ہے، اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ جب مجھ پر بہتان لگا تھا، جب مجھ پر الزام لگا تھا، تو عمر میرے دفاع میں کھڑا تھا. رب نے قرآن بنا کر عمر کی رائے کے مطابق نازل کر دیا تھا. جس طرح قرآن نے میرا دفاع کیا تھا، اسی طرح عمر نے بھی میرا دفاع کیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائے، اپنا جان کی اجازت ملتی ہے. فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اجازت اس وجہ سے دی ہو کہ میں امیر المؤمنین ہوں، 22 لاکھ مرتبہ کا حکمران ہوں، سلطنت ہے، میرے پاس فوج ہے. ہو سکتا ہے اس وجہ سے اجازت دے دی ہو. جب میرا جنازہ پڑھ لیا جائے، کفن پہنا دیا جائے، میری چارپائی کو روضہ رسول کے باہر رکھ کے ایک مرتبہ پھر اجازت مانگنا. اگر اجازت مل جائے تو روضہ رسول میں دفن کر دینا، اگر اجازت نہ ملے تو جنت البقیع میں آپ مسلمانوں کے ساتھ ہی دفن کر دینا. جب آپ کا جنازہ لایا جا رہا تھا، لوگ سمجھ رہے تھے عمر کا جنازہ حجرہ عائشہ میں لے کے جایا جا رہا ہے، عمر کا جنازہ روضہ رسول میں لے کر جایا جا رہا ہے. لیکن فرشتے اعلان کر رہے تھے عمر کا جنازہ حجرہ عائشہ میں نہیں، روضہ رسول میں نہیں، بلکہ جنت میں لے کے جایا جا رہا ہے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھائینا روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر سے لے کر حوض تک، میرے حجرے تک، میرے روضہ رسول تک
یہ جو جگہ ہے یہ جنت ہی نہیں ہے بلکہ جنت سے بھی اعلیٰ جگہ ہے۔ پیغمبر کے روزے میں، پیغمبر کے پہلو میں دفن ہوئے، پیغمبر کے روزے سے، پیغمبر کے پہلو سے کل قیامت میں اٹھیں گے۔ اللہ جتنی رحمتیں حضور کے روزے پہ نازل فرماتے ہیں، جتنی رحمتیں حضور کی قبر پر نازل فرماتے ہیں، اتنی ہی رحمتیں اللہ ابو بکر عمر کی قبر پر نازل فرماتے ہیں۔ جو حضور کے روزے کی زیارت کے لیے جاتا ہے وہ ابو بکر عمر کے روزے کی زیارت کے لیے بھی جاتا ہے۔ اللہ نے آپ کو شہادت جیسا عظیم مرتبہ نبی کے شہر میں، نبی کے مصلی پہ عطا فرمایا۔ یکم محرم الحرام آپ کی شہادت کا دن ہے۔ 10 محرم الحرام جگر گوشہ مقبول نواسہ رسول حضرت امام حسین بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ انشاءاللہ نبی مبارک آپ کی شہادت کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی تمام شہداء کے درجات کو بلند فرمائے۔ باقی دعوانا